آج صبح جب سورج کی پہلی کرن لاہور اور اسلام آباد کی فضاؤں کو روشن کر رہی تھی، اس وقت فضا میں ایک ایسا شور اٹھا جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملوں نے لاہور اور اسلام آباد کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ والٹن کینٹ لاہور اور اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں ڈرونز کی موجودگی اور بعد ازاں ہونے والے دھماکوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی عام دراندازی نہیں بلکہ دشمن کی جانب سے ایک مکمل جنگی کارروائی تھی۔ لوگوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، سڑکوں پر بھگدڑ مچ گئی اور سیکیورٹی ادارے فوری طور پر ایکٹیو ہو گئے۔ سورسز سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بھارت نے مجموعی طور پر 12 جدید HER-1 MK2 ڈرونز پاکستان کی فضائی حدود میں بھیجے، جنہوں نے نہ صرف لاہور اور اسلام آباد بلکہ گجرانوالہ، راولپنڈی، چکوال، اٹک، گھوٹکی، بہاول پور اور میاں چنو اور کراچی کے اطراف کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اور ان ڈرون کا مقصد محض نگرانی نہیں تھا بلکہ ممکنہ طور پر پاکستان کی اہم فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا تھا۔ اور یہ ڈرونز اتنے جدید تھے کہ ان کی پرواز کی بلندی 35,000 فٹ تک تھی اور یہ مسلسل 45 گھنٹے تک بغیر رکے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ DGISPR کے مطابق پاکستان کی افواج نے ان 12 میں سے تمام ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا، مگر یہ واقعہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بھارتی ڈرونز کا پاکستان کے اندر اتنی گہرائی تک داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دشمن اب محض بارڈر تک محدود نہیں رہا۔ والٹن کینٹ جیسے حساس علاقے میں ڈرونز کی موجودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور جو ان کے ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے تیار کردہ ایک جدید جنگی مشین ہے جو بھارت نے 13 اگست 2023 کو اپنے فضائی بیڑے میں اس کو شامل کیا تھا۔ اس ڈرون کی خاص بات اس کی طویل پرواز، بھاری پے لوڈ گنجائش اور ہائی ٹیک سینسرز موجود ہیں اس کے اندر۔ یہ ڈرون نہ صرف الیکٹرو آپٹیکل کیمرے، انفرارڈ سسٹمز اور سنتھیٹک اپرچر ریڈار سے لیس ہوتا ہے، بلکہ اس میں الیکٹرونک انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن انٹیلیجنس جیسے جدید ترین فیچرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کے بدولت یہ ڈرونز دور سے دشمن کے علاقوں میں گھس کر انتہائی گہرائی تک نہ صرف انفارمیشن اکٹھا کر سکتے ہیں بلکہ اگر ہتھیار انسٹال کیے جائیں تو حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ان ڈرونز کو بھارت نے نہ صرف نگرانی کے لیے بلکہ مکمل ہتھیاروں کے ساتھ ویپنائز بھی کروایا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی بروقت کارروائی نے ان کے مقاصد کو ناکام بنا دیا ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ دشمن اب روایتی جنگ کی بجائے ٹیکنالوجی اور ڈرون وارفیئر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھارت کو یہ حوصلہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے ایک بڑا عالمی نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اگر کوئی ملک بھارت کی کھلی حمایت کر رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ ترکی، چین اور آذربائیجان کھڑے ہوئے۔ باقی دنیا یا تو خاموش ہے یا نیوٹرل ہے، جو اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی بھی کشیدگیاں رہی ہیں، مگر ڈرونز کے ذریعے اس نوعیت کی دراندازی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف ایک ٹیکنیکل وار نہیں ہے بلکہ ایک خاموش مگر شدید خطرہ ہے۔ اب بات صرف بیان بازی یا سفارتی احتجاج کی نہیں رہی ہے۔ پاکستان کے پاس اب 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو خاموشی اختیار کر لے اور اگلے حملے کا انتظار کرے، یا پھر فیصلہ کن رد عمل دے۔ DGISPR کے مطابق پاکستان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اگر اس کی خود مختاری یا اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہوا تو قوم اس وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مگر سوال یہ بھی ہے کہ عالمی برادری اس سنگین صورتحال پر کب اور کیسے رد عمل دے گی؟ اور یہ واضح ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اگر عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں تو یہ خاموشی کل کسی اور ملک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور آج کی یہ کارروائی صرف ایک حملہ نہیں ہے، ایک الارم ہے، اور اس الارم کو سن کر آنکھیں بند کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔